انسانیت کی حرمت کا اعلان اور اس کے احترام کی بنیاد پر نظام جو محرم میں جس کا آغاز ہوتا ہے، ذی الحج میں عالمی اجتماع پر، عالمی سطح پر امن، عدل اور انصاف کے امور متعین کرتے ہوئے ذی الحج پر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو 12 مہینوں کی یہ ترتیب مقرر کی گئی، اور ابتدائی مہینے کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ اس کا نام محرم ہے۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس کی نشاندہی کی کہ اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ یہ محرم کا ہے، پھر اس کے بعد رجب مضر ہے، اور پھر آگے ذوالقعدہ اور ذی الحج، یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب قائم کر کے ان کی حرمت کا اعلان کر دیا۔ ایام حج اور رجب، اور یہ حرمت کے لیے، اس کے لیے لفظ محرم کا استعمال کیا کہ یہ احترام انسانیت کا مہینہ ہے، انسانیت کی ابتدا اس میں ہوئی ہے۔ انسانی جان مال عزت آبرو کا تحفظ یہ دراصل اوقات و ایام کی بنیاد ہے۔ تمام مالی معاملات اور تمام انسانی معاہدات، ان کی بنیاد حرمت پر ہوگی، انسانی حرمت پر ہوگی، انسانیت کی تکریم و تعظیم کی اساس پر ہوگی، انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کی بنیاد پر ہوگی۔ دنیا کے تمام کام دراصل اسی لیے ہوتے ہیں، تمام انتظامی احکامات، تمام سیاسی اقدامات، تمام معاشی اقدامات، تمام نظم و ضبط اور ڈسپلن انسانیت کے فائدے کے لیے، انسانیت کو سہولت مہیا کرنے کے لیے۔ بنیادی طور پر 2 سہولتیں ضروری ہیں ہر انسان کے لیے، ایک اس کی جان کی حفاظت، اس کے خون کی حفاظت، اس کے سیاسی حقوق کی حفاظت۔ اب جان کی حفاظت کا نام سیاسی نظام ہے، سیاست کا بنیادی ہدف جان کا تحفظ ہے۔ ہر آدمی کی جان، عزت، مال اور اس کی آبرو کی حفاظت کے لیے ہی سیاسی نظام وجود میں آتے ہیں، اسی کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، اسی کے لیے عدالت لگتی ہے، اسی کے لیے ڈسپلن قائم کرنے والے انتظامی افسران متعین ہوتے ہیں، اسی کے لیے مذاہب کی تمام تر تعلیمات، پڑھنے پڑھانے اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ قائم کیا جاتا ہے کہ وہ انسانی جان کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں۔ دوسری بڑی بنیادی چیز جو انسانیت کے لیے ناگزیر ہے، اس کے اجتماع کے لیے، وہ انسان کے ضروریات میں کام آنے والا مال ہے۔ مال اشیاء منقولہ کی شکل میں ہو یا اشیاء غیر منقولہ کی شکل میں ہو، مکان ہے، زراعت کے لیے زمین ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، یا زر اور دولت کی شکل میں، روپے پیسے کی شکل میں ہے، جس شکل میں بھی وہ چیز جو انسان کے فائدے کے لیے کردار ادا کرتی ہے، اس کو اہمیت حاصل ہے۔ اس مالی معاملات کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے معیشت کا نظام ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے دینی اصول متعین کیے، تو جہاں اوقات کا تعین کر دیا کہ یہ مہینے اپنے میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا محرم سے آگے پورا سال، تو وہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان اور انسانی مال کے احترام پر بھی خطاب فرمایا، الا ان دماءکم و اموالکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جان اور تمہارا مال یہ محترم ہے، اور ایسے ہی محترم ہے جیسے یہ مہینہ محترم ہے، جیسے یہ جگہ محترم ہے، حرم محترم مینا، اور جیسے یہ وقت محترم ہے، زمانہ محترم ہے، یہ شہر محترم ہے، ایسے ہی کیا ہے انسانی مال بھی محترم ہے۔ اب جگہ کا احترام کرتے ہو، اوقات کا احترام کرتے ہو، لیکن انسان کا احترام نہیں کرتے، انسان کی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال کا احترام نہیں کرتے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کردار ادا نہیں کرتے، تو یہ درست عمل نہیں ہے۔